کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان 100 سال تک موت کی آغوش میں رہا؟ پھر اچانک اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور حیرت کی بات یہ کہ 100 سال بعد بھی اس کا کھانا بالکل تازہ ہوتا ہے۔ کائنات کے خالق نے انسان کو سمجھانے کے لیے کئی نشانیاں بھیجیں۔ آج ہم ایک ایسے معجزے کا ذکر کریں گے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ تذکرہ ہے حضرت عزیر کا، جو اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ایک دن آپ کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو کھنڈر بن چکی تھی۔ یہاں موت کا پہرا تھا اور زندگی کے نشان مٹ چکے تھے۔ وہاں بکھری بوسیدہ ہڈیاں دیکھ کر آپ کے دل میں ایک سوال اٹھا، اللہ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی کیسے عطا فرمائے گا؟ یہ شک نہ تھا بلکہ قدرت الہی کے مشاہدے کی ایک تڑپ تھی۔ سفر طویل تھا۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی لمحے اللہ کے حکم سے آپا کی روح قبض کر لی گئی۔ وقت رکتا نہیں، دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ 1 صدی بیت گئی مگر حضرت عزیر اسی نیند میں مگن رہے۔ پورے 100 سال بعد اللہ نے آپ کو دوبارہ زندگی بخشی۔ بیدار ہوتے ہی آپ کو لگا کہ صرف چند گھنٹے گزرے ہیں۔ اے عزیر، کتنا عرصہ یہاں رہے؟ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ گزرا ہے؟ اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم 100 سال سے یہاں مقیم ہو۔ قدرت نے 2 بڑے مشاہدے آپ کے سامنے پیش کیے۔ پہلا مشاہدہ، آپ کا کھانا 100 سال بعد بھی ترو تازہ تھا۔ دوسرا مشاہدہ، آپ کا گدھا ہڈیوں کا ڈھیر بن چکا تھا۔ پھر ان ہڈیوں میں حرکت ہوئی اور وہ جڑنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب باری تھی اپنی بستی میں واپس لوٹنے کی، جو اب بدل چکی تھی۔ آپ اپنی گلیوں میں پہنچے جہاں کوئی چہرہ پہچاننے والا نہیں تھا۔ آخر کار آپ اپنے ہی گھر کے سامنے آ کر رک گئے۔ وہاں ایک بوڑھی نابینا خادمہ ملی جو 100 سال سے منتظر تھی۔ جب آپ نے اپنا نام بتایا تو اس نے نشانی مانگی۔ ذرا روک کر مجھے اپنی کوئی نشانی بتاؤ، تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم کون ہو۔ میں حضرت عزیر ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے دل کو ہدایت دے اور تمہیں حق کو پہچاننے کی طاقت عطا فرمائے۔ آپ کی دعا سے اس کی بینائی لوٹ آئی اور اس نے پہچان لیا۔ اے لوگوں، دیکھو، اللہ کا نبی عزیر واپس آ گیا ہے۔ اب ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے سب کو رلا دیا۔ آپ کا اپنا بیٹا جو اب 118 سال کا بوڑھا تھا سامنے آیا۔ جوان باپ اور بوڑھے بیٹے کا یہ ملاپ ایک زندہ معجزہ تھا۔ لیکن یہودیوں کے علماء کو
अब भी एक बड़े सबूत की जरूरत थी। बख्त नसर ने तौरात के तमाम असली नस्खे जला दिए थे। बख्त नसर, जिसे बाबिल का सबसे ताकतवर हुक्मरान माना जाता है, जिसने अपने दौर में बाबिल को एक अजीम शान शहर बना दिया था। इसकी हुक्मरानी में बाबिल इल्म, फन और तामीरात का मरकज बन गया। लेकिन उसकी यही अजमत बनी इस्राइल के लिए एक तबाहकुन दौर का आगाज भी बनी है। हजरत उज़ैर ने अपने हाफजे से तौरात की तिलावत शुरू की। उनकी तिलावत सुनकर पत्थर दिल इंसानों की आंखें भी भर आईं। तब जमीन में दफन एक पुराना नुस्खा बरामद किया गया। मुकाबला करने पर एक एक लफ्ज आपकी तिलावत के मुताबिक निकला। ये देखकर यहूदी कहने लगे, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। इसी अकीदत ने उन्हें शिर्क की तारीक वादी में धकेल दिया। सदियों बाद बहरा मुर्दार के गारों से कुछ कदीम नुस्खे मिले। ये नुस्खे कुरान के इस बयान की तारीखी तस्दीक करते हैं। हजरत उज़ैर की जिंदगी हमें बंदगी और तौहीद का दर्स देती है। मौजिज़ा अल्लाह की तरफ से होता है ताकि इंसान अल्लाह को पहचाने। अल्लाह हमें गलू से बचाए और सही अकीदे पर कायम रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हमें हिदायत का रास्ता दिखाए। इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए तमाम मुस्तनद हवाले और तफसीलात आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हमारी टीम आपके सवालात का जवाब देने के लिए हमा वक्त मौजूद है। आपके प्यार और ताउन का बेहद शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई बसीरत अंगेज कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज। आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं।